السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج خانقاہ اہل سنت بڑودہ کی جانب سے سلسلے رفاعیہ کے دو عظیم بزرگ، پہلے تو بانی سلسلے رفاعیہ سید الاولیاء عارف باللہ حضرت سیدنا سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایشیا کھنڈ میں سب سے پہلے سلسلے رفاعیہ کے فیوز و برکات کو لا کر تشریف لانے والے اور سلسلے رفاعیہ کے فیوز و برکات کو تقسیم فرمانے والے، سورت میں سن ہجری 1035 میں سب سے پہلے تشریف لانے والے حضرت سیدنا خواجہ عبد الرحیم محبوب اللہ رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کے عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی اور آپ ہی کے 15ویں سجادہ نشین حضرت محبوب اللہ خواجہ عبد الرحیم الرفاعی کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مولا کریم ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ارشادات، ان کی نصیحتیں ہم سب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، یہ ہر انسان بڑا ہو یا چھوٹا چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ اچھی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ رولز ہیں۔ کچھ اصول تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نے بتائے، اور ان اصول کو، ان رولز کو اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں اتار کر اچھی زندگی دنیا و آخرت کے اعتبار سے جی کر کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ اور کچھ اچھی زندگی کے اصول ہم نے اپنے اعتبار سے دنیا والوں کو، دنیا داروں کو دیکھ کر مقرر کر لیے۔ ہمارے نزدیک اچھی زندگی کے اصول وہ ہیں کہ بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اچھی نوکری ہو، شادی کے لیے اچھی چھوکری ہو، دوست احباب ہو، ٹھاٹھ ماٹھ ہو، عیش و عشرت ہو، پیسوں کی اور دولت کی ریل پیل ہو، ہر طرف واہوائی ہو رہی ہو، شہرت عروج تک پہنچی ہو۔ یہ سب ہم نے اچھی زندگی کے کچھ اصول مقرر کیے، ہم نے اس کو معیار بنایا، مگر انہی معیار کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ جو ان سارے معیاروں پر اتر رہے ہیں، مگر وہ اچھی زندگی سے بہت دور ہیں۔ وہ زندگی کے سکون و اطمینان سے کافی دور ہے۔ آپ دیکھیں، خالی جاپان والوں کو دیکھ لیں، آج جاپان والوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ اخلاق، کردار، کیریکٹر، ساری اچھی عادتیں جو اسلام نے، قرآن اور حدیث نے اور سنت مبارکہ نے جو پیش کی تھی، آج وہ ساری عادتیں انہوں نے اپنا لی ہیں۔
जापान में तकरीबन 30 साल से मर्डर नहीं हुआ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। वहां चोरियों की वारदात बहुत कम होती है, न के बराबर। कोई अगर लाखों करोड़ों रुपया रास्ते पे रख दे तो कोई उठाता नहीं है। और काम इतना करते हैं कि वहां के राष्ट्रपति को अपील करनी पड़ती है कि कुछ आराम कर लें। एक दूसरे पर मरे जाते हैं। अखलाक, किरदार, वो सारी चीजें अपनाए हुए हैं। मगर उसके बावजूद ये खबर भी आती है कि जापान में महीने में तकरीबन 2000 लोग खुदकुशियां करते हैं। तो जब पैसा भी है, मालो दौलत भी है, सारी चीजें हैं, अच्छी जिंदगी के जो उसूल हमने मुकर्रर किए हैं वो सब उन लोगों के पास है, तो ये फिर इतनी खुदकुशियां कैसे? 2000 मौतें, ये तो कोरोना से भी जो 1 महीने में नहीं हो पा रही है, तो ये इतनी खुदकुशियां क्यों हो रही हैं? उसकी वजह यह है कि उनके पास ऐशो इशरत के सारे सामान तो हैं, सब कुछ है, मगर सुकून देने वाली जो चीज है, ईमान की दौलत और अल्लाह की याद, वो नहीं है। अल्लाह की याद में इत्मीनान है, अल्लाह की याद में सुकून है। उनकी रूहों को चैन नहीं मिलता है, जिस्म को आराम मिल रहा है, नफ्स को खुशियां हासिल हो रही है, मगर रूह को जो सुकून मिलना चाहिए वो सुकून इसलिए नहीं है कि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, उनके पास अल्लाह की याद की दौलत नहीं है। अल्लाह अकबर। एक तरफ उनकी जिंदगी को देखें और एक तरफ जिन्होंने दुनिया के बनाए हुए ये सारे उसूल और रूल्स को अलग कर दिए। न उनके पास ऐशो इशरत का सामान है, न बंगला है, न गाड़ी है, न कुछ है, मगर उनका दिल ईमान और अल्लाह की याद से मामूर है। तो वो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और आज कब्रों में भी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी जिंदगी के लिए उसूल अल्लाह ताला ने कुरान में मुकर्रर फरमाए कि मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो ईमान वाला अच्छा काम करे, मर्द हो या औरत, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे अच्छी जिंदगी जिलाएंगे। अल्लाह का वादा है। तो पता चला कि अच्छी जिंदगी के लिए, मोमिन के लिए अच्छी जिंदगी के लिए उसूल है अच्छे आमाल। सबसे पहले ईमान और अच्छे आमाल। और अच्छे आमाल के लिए जरूरी है अच्छा माहौल, अच्छी तालीम व तरबियत और अच्छे दोस्त का होना। इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीनि खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालल, आदमी अपने दोस्त के तरीके पर होता है, दीन पर होता है। तुम में से हर आदमी देखे कि किसे दोस्त बनाता है। तो बेदीन को दोस्त बनाएंगे तो बेदीन बनेंगे, बुरों को दोस्त बनाएंगे तो बुरे बनेंगे, और अच्छों को दोस्त बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। तो अच्छी जिंदगी के लिए अच्छा माहौल, अच्छी तालीम और तरबियत और अच्छों की याद, अच्छों की संगत जरूरी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसी वजह से खानकाह अहले सुन्नत की जानिब से हमेशा ये कोशिश की जाती है, हुजूर मुईन मिल्लत अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे, कि हमेशा वो अपने मुरीदीन, मुअतकिदीन और चाहने वालों को अच्छी सोहबतें मयस्सर आए, उसके लिए अच्छों का तज़किरा, अच्छों की जिंदगी का मुताला, अच्छों की जिंदगी की मालूमात वो पहुंचाने की कोशिश फराम फरमाते हैं। उन्हीं अच्छों में से हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत ख्वाजा महबूबुल्लाह अब्दुर रहीम रिफ़ाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस जिंदगियां हैं। ये अच्छों की जिंदगी हमें हर मोड़ पर एक रहनुमा उसूल देती है। हजरत सैयदुल औलिया सैयद अहमद कबीर रफ़ाई
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام احمد بن علی بن یحییٰ بن حازم بن علی بن رفاع ہے، اپنے اجداد کرام کی مناسبت سے وہ رفاعی کہلائے۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کی کنیت ابو العباس ہے، اور مسلک کے اعتبار سے آپ شافعی ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے والد ماجد سیدنا علی بن یحییٰ کا نکاح بڑے مشہور بزرگ حضرت سیدنا منصور بطحائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ آپ کی بہن سے ہوا تھا، جو نہایت پرہیزگار خاتون تھی، اور انہی کے مبارک وطن سے 15 رجب المرجب سن ہجری 512 اور 1 نومبر عیسوی سن 1118 میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر سید احمد کبیر رفاعی کی بستی ام عبیدہ گاؤں کے قریب سے ہوا، تو حضرت تاج العارفین بلند آواز سے کہنے لگے السلام علیک یا احمد۔ مریدوں نے عرض کی حضور ہم نے تو کسی احمد کو نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے، ان کا نام احمد رفاعی ہوگا، اور روئے زمین کا ہر عبادت گزار ان کے سامنے عاجزی سے پیش آئے گا۔ اور سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ آپ کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سیدنا عارف باللہ حضرت شیخ منصور بطحائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خواب میں آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ غائبدار نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے منصور 40 دن کے بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ اللہ اکبر۔ یہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی عطا فرمائی، اور سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت کی تاکید بھی فرمائی۔ کس کو تاکید فرمائی؟ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کے ماموں کو۔ حالانکہ حضرت سید الاولیاء جب پیدا ہوئے اس وقت آپ کے والد ماجد حضرت علی بن یحییٰ حیات تھے، تو حضور والد کے خواب میں آ کر کے تاکید کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے، غیب داں نبی جانتے تھے کہ جب حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی تعلیم و تربیت کی عمر کو پہنچیں گے تو ان کے والد کا وصال ہونے والا ہے، اور تعلیم و تربیت کی پوری ذمہ داری ماموں کے سر پر آنے والی ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سید احمد کبیر رفاعی کی پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے والد کو نہیں ماموں کو بشارت بھی دے رہے ہیں اور تعلیم و تربیت کی تاکید بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا لوگ کہتے ہیں یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غائب کیا تم سے نہا وہ بلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروں درود۔ اللہ اکبر۔ حضور شہزادے حضور معین ملت سید امیر الدین بابا قبلہ صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں، اور ہم سب اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شیخ منصور بطحائی کو تاکید فرما رہے ہیں کہ ان کی یعنی سید احمد کبیر رفاعی کی تعلیم و تربیت سے غفلت مت برتنا۔ حالانکہ مادرزاد ولی ہیں، تاج العارفین حضرت ابو الوفا جب سید احمد کبیر رفاعی ماں کے پیٹ میں ہیں اور سلام کر رہے ہیں
ادھر آپ سلام کر رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی جواب بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر اس کے باوجود تعلیم کتنی ضروری ہے، یاد رکھیں آج ہم اس سے کافی دور ہو گئے۔ ہمارے بچے تعلیم و تربیت سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے اسلام میں کیا صحیح ہے اور کیا کرنے سے ہمیں گناہ ہوتا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ بہت ان سب چیزوں سے دور ہو گئے۔ ارے کون سا کام اسلامی تہوار کہلاتا ہے اور کون سا اسلام کے خلاف ہے؟ ابھی یہ 14 جنوری آ رہی ہے، یہ پتنگ بازی کی شروعات جو ہے وہ گستاخ رسول اور گستاخ خاتون جنت غیر مسلم حقیقت رائے کی یاد میں اس کے چاچا نے 1 سال کے بعد جب اسے پھانسی دی گئی، یہ سیالکوٹ غیر منقسم ہندوستان جو اس زمانے میں تھا، اور مدینہ الاولیاء لاہور کے کورٹ میں اس کے تعلق سے اس گستاخ جس نے آقا کریم اور خاتون جنت کی شان میں گستاخی کی تھی اس کے خلاف کیس چلا لاہور میں۔ لاہور کی کورٹ نے اسے پھانسی کا حکم دیا، پھانسی پہ اسے جو ہے لٹکا دیا گیا۔ 1 سال کے بعد اس کی سمادھی پر اس کے چاچا نے میلہ لگوایا اور پتنگ بازی کی شروعات کی۔ آج ہمارے بچے وہی پتنگ اڑا رہے ہیں، وہی ڈور لوٹ رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ معلوم دنیا اور آخرت کے کتنے نقصان کو مول رہے ہیں۔ اس پتنگ کی دور کی لوٹ میں جانیں جا رہی ہیں، چھتوں کے اوپر سے گر رہے ہیں، حادثات واقع ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، کچھ اسلامی تعلیم و تربیت سے انہیں آگاہ کریں، بزرگوں کے ارشادات ان کی زندگی کی خوشبو ان تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمارے بچے اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو کل ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بلکہ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور اسی سال آپ کے والد ماجد حضرت سید علی بن یحییٰ تشریف لے گئے بغداد شریف کسی کام کی وجہ سے، وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت شیخ منصور بطحائی آپ کے ماموں نے اپنی بہن اور اپنے بھانجے کو اپنے پاس بلا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق واسط میں حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو بھیج دیا۔ شیخ علی قاری نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ عطا فرمائی۔ استاد کی بھرپور جو ہے شفقت اور اپنی خودآگاہ صلاحیت کے نتیجے میں سید احمد کبیر رفاعی نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی تفسیر، حدیث، فقہ، معانی، منطق، فلسفہ اور تمام مروجہ علوم ظاہری کی تکمیل کر لی، اور ساتھ ہی اپنے ماموں جان حضرت شیخ منصور بطحائی سے علوم باطنی میں بھی آپ نے جو ہے عبور حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں آپ کے ماموں جان اور حضرت شیخ ابو الفضل قاری واسطی کے علاوہ حضرت شیخ ابو الفتح محمد بن عبد الباقی، شیخ محمد بن عبد السمیع عباسی ہاشمی اور شیخ عارف باللہ سید عبد الملک بن حسین حربونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی میں یوں تو ہر لمحہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور آپ کی مبارک زندگی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پیران پیر، روشن ضمیر حضور سیدنا
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب جو ہے پوچھا گیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب غوث پاک سے پوچھا گیا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ احمد کبیر کا اخلاق عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس نے جو ہے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رضا الہی کی خاطر کائنات کو چھوڑ کر کائنات کے بنانے والے رب کو پا لیا، اور جب رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ ان کے اخلاق غوث پاک فرماتے ہیں سر تاپا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ حضور سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اخلاق اور ان کے اعمال کے تعلق سے جب پیران پیر روشن ضمیر یہ گواہی عطا فرمائیں تو پھر ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یوں تو سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کی زندگی میں ہر لمحہ ہر کام قرآن و سنت کے مطابق، مگر کچھ کام ایسے بھی ہیں جو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور حضور کی سنت کے مطابق ایسے پائے جاتے ہیں جو ہم بہت کم لوگوں میں پاتے ہیں۔ اس میں سے خاص کر کے سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس کام میں مزہ آتا تھا وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت۔ ایک مرتبہ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی ایک جگہ راستے پر کھڑے تھے، ایک صاحب نے پوچھا حضور آپ کو کہیں جانا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی کام ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ کل میں نے دیکھا کہ ایک نابینا کا گزر یہاں سے ہوا اور یہاں پہ اس کو ایک ٹھوکر لگی جس سے اسے چوٹ آئی، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس کے گزرنے کا وقت ہے، تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں کہ اسے ہاتھ پکڑ کر کے اس کے منزل تک پہنچا دوں۔ کہنے والے نے کہا حضور اس طرح تو ہماری بستی میں بہت سارے نابینا ہیں۔ کہا میں کوشش کروں گا کہ اکثر کو ان کی منزل تک پہنچاؤں۔ کہا اس طرح آپ پریشان ہو جائیں گے؟ کہا نہیں، مجھے ان کاموں میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی بیماروں کی عیادت پرسی کے لیے تشریف لے جاتے، ان کے کام کرتے، ان کے کپڑوں کو دھو دیتے، ان کے بستر کو صاف کر دے، اور جب کہیں باہر سے تشریف لاتے تو ام عبیدہ بستی میں جانے سے پہلے باہر ہی آپ ایک رسی نکالتے اور لکڑیاں جمع کر کے اس کی گٹھڑی بناتے، آپ ہی کی پیروی میں آپ کے مریدین میں ایسا کرتے۔ سید احمد کبیر رفاعی گاؤں میں جا کر جو بیوہ اور جو اپائج جو بوڑھے کہ جو لکڑیاں نہیں کاٹ سکتے نہیں لا سکتے ان کے گھر پہنچاتے تھے، ان کے گھر جا کر کے سودا پہنچاتے، ان کے گھر میں کام کاج کرتے۔ اللہ اکبر، یہ مخلوق خدا پر وہ رحمت۔ اور اسی طریقے سے سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانوروں پر بھی شفقت فرماتے۔ اللہ اکبر، جانوروں پر بھی۔ ایک مرتبہ ایک خارشی کتا جسے کھجلی ہو گئی تھی، لوگوں نے اسے بستی سے نکال دیا تو سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جو ہے کتے کے لیے بستی کے باہر ایک شامیانہ لگایا، اس کے نیچے اسے رکھا اور اس کی دوائی کراتے، اسے کھلاتے، اور جب وہ اچھا ہو گیا تو اسے نہلایا اور فرمایا اب جو ہے میں تیری خدمت سے چھٹی پا گیا۔ ایک مرتبہ ایسے آپ کے آسین پہ آ کر کے بلی بھی اگر سو جاتی تو آپ نہیں اٹھاتے تھے، مچھر آ جاتے تو آپ نہیں بھگاتے تھے، کہتے تھے جتنا خون اس کی قسمت میں ہے وہ ضرور پیے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت تھا،
سید احمد کے رفاعی تشریف فرما تھے، اور اس زمانے میں لوگ بڑی آستین کے جبے پہنا کرتے. آپ کی آستین پر آ کر بلی بیٹھ گئی اور سو گئی، خراٹیں لینے لگی. اب حضرت سید احمد کے رفاعی پریشان ہے کہ ادھر عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے، ادھر اٹھ رہے تو بلی کی نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے. جب ٹائم زیادہ ہو گیا تو آپ نے کینچی منگائی، آستین کاٹی اور نماز ادا کی. جب واپس آئے تو بلی اٹھ کے چلی گئی تھی. آپ رونے جیسے ہو گئے. عرض کی مولا تو جانتا ہے کہ میں نے اسے تکلیف نہیں دی ہے، مولا اگر پھر بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما. اور پھر مغرب بعد آ کر کے بلی آپ کی گود میں بیٹھ گئی تو آپ کو اطمینان ہوا کہ الحمدللہ بلی مجھ سے ناراض نہیں ہے. ذرا سوچیں آج ہم کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، آج ہم کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں. کبھی ڈی جے کی آواز سے، کبھی پھٹاکوں کی آواز سے، کبھی سیٹیاں بجا کر کے. جبھی 14 جنوری کو ہمارے مسلمان بھائی بھی چھتوں پہ چل جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ وہ سیٹیاں، وہ گانے باجے، نہ بیماروں کا خیال ہے اور نہ ہی کمزوروں کا ہمیں خیال ہے. اللہ اکبر. یہ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طریقے سے مخلوق خدا کی خدمت بجا لاتے اور کیسے آپ لوگوں کے لیے ایک رحمت کا سبب بنتے تھے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے جب کسی عمر رسیدہ شخص کو دیکھتے، بزرگ کو دیکھتے، بوڑھے کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک انہیں سناتے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما کرم شاب شیخا من اجل سنی الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جوان اگر بوڑھے کا اکرام اور اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا، جوان اگر بوڑھے کی تعظیم، بوڑھے کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کی تعظیم کرے. حضرت سید احمد کبیر رفاعی لوگوں کو جا کر کے بوڑھے کی خدمت، بزرگوں کا ادب حدیث کی روشنی میں جا کر کے سمجھاتے. اسی طریقے سے مسکینوں کی، بیواؤں کی داد رسی کرتے، ان کی خدمت کرتے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آقا نے فرمایا: من قضا لأحد من امتی حاجتا یرید ان یسرہ بہا فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ. آقا نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دی اور اس حاجت پوری کرنے میں اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس نے میری امت کے اس مسلمان مرد یا عورت کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی میں ہمیں یہ باتیں کثرت سے ملتی ہیں. اللہ اکبر. ایک دن آپ نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا: تم لوگوں نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتا دو. ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کی: یا سیدی، آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے. آپ نے پوچھا: اے میرے بھائی، کون سا عیب؟ اس نے بھی عاجزی کے طور پر جواب دیتے ہوئے عرض کی: حضور، آپ میں عیب یہ ہے کہ آپ ہمارے جیسے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازتے ہیں. یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں
اور سید احمد کبیر رفاعی نے فرمایا میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کمتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ لہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس کے مقام کو بلند فرماتا ہے۔ سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ نے بارگاہ رسالت میں 2 شعر پڑھے کہ یا رسول اللہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نابتی، یا رسول اللہ میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا جو میری نائب بن کر اس مقدس زمین کو چوما کرتی تھی۔ وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاحِ قَدْ ظَهَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْظَىٰ بِهَا شَفَقِي، اب ظاہری جسم کی باری ہے جو حاضر خدمت ہے، لہذا اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ آپ کے مبارک ہاتھ کو چوم لیں۔ چنانچہ یہ عریضہ پیش کرنا تھا کہ روز انور سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دایاں دست اقدس ظاہر ہوا اور سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی نے فرط عقیدت سے اسے چوم لیا، اور اس منظر کو خواب نہیں، ہاں اس منظر کو وہاں موجود لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس واقعے کو اعلی حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ 22ویں جلد صفحہ 374 میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ یہ شان کی سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کیا اونچا مقام ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید حضرت شیخ جمال الدین جن کو ایک مکان کی ضرورت تھی، اب اس کے مکان کی خریداری کے لیے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تشریف لے گئے۔ شیخ اسماعیل منعیم جن کے پاس ایک مکان تھا، ان سے کہا کہ تم میرے یہ مریض شیخ جمال الدین کو یہ بیچ دو۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، اللہ وانوں سے لینے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ دیتے تو سب کچھ ہے، ان کے پاس ہوتا تو سب کچھ ہے، مگر ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے۔ شیخ اسماعیل بن عبد المنعیم نے دیکھا کہ اب خریدنے والے وہ آ گئے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جو سید الاولیاء ہیں، تو اس نے بھی کہا کہ حضور میں اپنا یہ باغ یہ آپ کو اس وقت تک نہیں بیچوں گا جب تک مجھے میری منہ مانگی چیز نہ ملے۔ آپ نے فرمایا اے اسماعیل مجھے بتاؤ تم اس باغ کی اس مکان کی کیا قیمت کرتے ہو؟ اس نے کہا یا سیدی میں جنتی محل کے بدلے ہی یہ باغ آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھلا کون ہوتا ہوں جو مجھ سے جنتی محل مانگ رہے ہو؟ مجھ سے دنیا کی جو چیز چاہو مانگ لو۔ اس نے کہا مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ نے اپنا سر جھکایا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو کر پیلی پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو پلاہٹ سرخی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر فرمایا اسماعیل جو تم نے مانگا تھا میں نے اس کے بدلے یہ باغ خرید لیا۔ حضرت اسماعیل نے عرض کی حضور یہ بات مجھے لکھ کر عطا فرما دیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھنے کے بعد یہ عبارت تحریر فرمائی کہ یہ وہ محل ہے جسے اسماعیل بن عبد المنعیم نے فقیر حقیر بند احمد بن ابو حسن رفاعی سے خریدا ہے، جس کے ضامین جس کی گارنٹی لینے والے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور اس کا حدود اربع یہ ہے کہ ایک طرف جنت عدن ہے، دوسری طرف جنت ماوا ہے، تیسری طرف جنت خلد ہے، اور چوتھی طرف جنت فردوس ہے۔
اور وہاں کی سب حوریں، غلمان، قالین، ساز و سامان، نہریں اور سب درخت اس سودے میں شامل ہیں۔ یہ محل اسماعیل کے دنیاوی باغ کے بدلے میں اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد و کفیل ہے۔ پھر وہ کاغذ طے کر کے شیخ اسماعیل کے حوالے کر دیا۔ وہ تحریر لے کر اپنے بچوں کے پاس آئے اور فرمایا میں نے وہ باغ سید احمد کبیر رفاعی کو میں نے بیچ دیا ہے۔ بچوں نے کہا ارے ہمیں تو اس کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا جنتی محل کے بدلے میں نے بیچا ہے۔ بچے کہنے لگے ہم اس وقت تک راضی نہیں جب تک ہماری بھی اس میں شرکت نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، یہ ہم سب کا باغ ہے، اس میں تمہاری بھی شرکت ہے جنت کے باغ میں۔ اس کے بعد وہ باغیچہ سید جمال الدین سید احمد کبیر رفاعی کے مرید کے حوالے کر دیا۔ اور کچھ مدت کے بعد شیخ اسماعیل کا انتقال ہوا تو انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ لہذا اگلے دن صبح جب ان کی قبر پر گئے تو کیا لکھا کہ اوپر جو ہے وہ ایک کاغذ رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا تھا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمیں وہ چیز مل گئی جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بلند شان، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو بھی ہیں، ہم اولیاء کرام کے حالات سنتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ یہ کتنی تقریریں ہم نے سنی ہیں، یہ کمال نہیں ہے، ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے، یہ کمال ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ عارف باللہ شیخ عبد الملک الخرنوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تو آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد الملک نے مجھ سے فرمایا اے احمد میں تجھ سے جو کہتا ہوں اسے یاد رکھنا۔ میں نے عرض کی جی حضور۔ فرمایا غیر کی جانب متوجہ رہنے والا حق کو نہیں پا سکتا، دوسری بات پھسل جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور تیسری بات کہ جس نے اپنے نفس کے نقصان کو نہیں جانا اس کی زندگی ادھوری ہے، جس نے نفس کو نہیں پہچانا۔ حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ میں اس نصیحت کو 1 سال تک دہراتا رہا، تکرار کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد جب ان کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا احمد میری اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ کہا حضور کیا ہے؟ کہا عقل مندوں میں جہالت، طبیبوں میں بیماری اور دوستوں میں بے وفائی بہت بری بات ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو 1 سال تک دہراتا رہا۔ یہ بزرگوں کی باتیں، ان کی نصیحتیں ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں اتارتے ہیں۔ حضرت سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات یہ ہماری زندگی میں اتارنے کے قابل ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کرام کی صحبت اور علماء کی صحبت، ان کے تعلق سے سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں دوستو اپنے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی صحبت سے روشن کرو، کیونکہ یہ حضرات وجود کے چمکتے ہوئے انوار اور سعادت کے روشن آفتاب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کا شرف پایا ہو اور اسی حال میں دار فانی سے رخصت ہوا ہو۔ یاد رہے کہ درجہ ولایت میں صحابی کا مقام سب سے بلند ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر فرماتے ہیں ان صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، اور پھر حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ اور صحابہ کرام سب کے سب ہدایت پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کا النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں لوگوں صحابہ کرام سے محبت رکھو، ان کے ذکر و تذکرے سے برکت حاصل کیا کرو اور ان جیسے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہمیں کھلے طور سے
خانقاہ اہل سنت بڑودہ میں حضرت معین ملت کی بارگاہ سے نظر آ رہی ہے صحابہ کرام کی یادیں، اولیاء کرام کی یادیں، اور کیوں نہ ہو حضور سید الاولیاء سید احمد کبیر رفاعی کی تعلیمات کو لے کر سن ہجری 1035 میں ایشیا خن میں سب سے پہلے آپ کے 15ویں جانشین حضرت محبوب اللہ خواجہ عبد الرحیم الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے تشریف لائے، جن کی پیدائش تو مدینہ منورہ ہوئی تھی، جن کے والد ماجد سید محمود الامین، جن کی والدہ سیدہ کلثوم مدینہ منورہ میں، مگر سن ہجری 1035 میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم پا کر حضرت خواجہ محبوب اللہ سید عبد الرحیم الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار کا حکم پا کر کے سورت تشریف لائے، جہاں سن ہجری 1100 تک آپ نے سلسلے رفاعیہ کی فیض و برکات کو تقسیم فرمایا۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو پورے گجرات میں عام فرمایا، سینکڑوں کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، بہت ساری کتابیں تو وہ صورت میں جو سیلاب آیا تھا اس میں بہہ گئی، اور کچھ تبرکات کے طور پر بوسیدہ حالت میں ابھی بھی موجود ہے۔ صورت میں جو سب سے بڑی خانقاہ کلا آج وہیں پر آپ مدفون ہیں۔ آج بھی 21 جمادی الاولیٰ کو حضرت خواجہ محبوب اللہ عبد الرحیم رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر یہ کرامت زمان زد عام ہے کہ آپ کے عرس کے دن جو ہے وہ آپ کی خانقاہ میں، آپ کے مزار میں زہر پلایا جاتا ہے تو بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کرامت، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت منکرین اولیاء اور دشمن اولیاء کے چہرے پر تماچا ہے، اور اولیاء کرام کی طاقت کی بین دلیل ہے۔ حضرت سیدنا محبوب اللہ عبد الرحیم الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال سن ہجری 1100 میں 21 جمادی الاولیٰ کو ہوا، اور آپ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا سید یوسف سیف اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ کلا صورت میں اس کے سجادہ نشین ہوئے، اور آپ کے بعد سے لے کر اور سجادہ نشین ہوتے رہے۔ سن ہجری 1374 تک، 1374 میں سید سلیم اللہ رفاعی سجادہ نشین ہوئے، 1441 تک بڑے اچھے شفیق تھے۔ اس فقیر سے بھی کافی کبھی جو ہے مقابلے کی رد کے تعلق سے، کبھی فتح کے تعلق سے فون میں باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ اور آج سن ہجری 1441 سے ان کے صاحبزادے بڑی خانقاہ میں، خانقاہ کلا میں سجادہ نشین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے رفاعیہ کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ خانقاہ اہل سنت سے بھی اس سلسلہ کا فیض جو حضور عظیم ملت کے واسطے سے، حضور معین ملت کے واسطے سے جو بٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض سے مستفید ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔